فروری آئے گا تو بہت کچھ تبدیل ہو سکے گا. پہلے حماد کی طرف آؤں گی. حماد، مراد سعید صاحب ہو گئے اور یہ جو ہارڈ لائنرز ہیں اور جو غائب ہیں، رائٹ، اسی طرح سے حماد اظہر صاحب کے لیے کہا جاتا ہے، اور بہت سارے دیگر لوگ ہیں. اور آج ایک یہ خبر بھی تھی کہ جنرل فیض کے مطلب بہت سارے پارٹی کے لوگوں سے ان کے رابطے تھے، اور ان میں کئی جو ہیں، زیادہ تر سیاستدان جو ہیں وہ تحریک انصاف سے ہی تھے. تو آپ نے جیسے ابتدا میں کہا تھا، تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو چارج شیٹ جنرل فیض کو دی گئی ہے، اس کے بعد اب کیا حالات آپ دیکھ رہے ہیں؟ جنرل فیض کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کتنی جلدی یہ معاملہ جو ہے وہ نمٹنے کو ہے، یعنی یہ کاروائی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ جو 9 مئی کا کل ذکر کیا کہ اس پہ بھی تفتیش کی جا رہی ہے، اور جو ملک میں انتشار ہو رہا ہے، یہ صرف کیا میں کہوں ڈرانے کے لیے، یا واقعی طور پر ابھی بھی اس پر ایک کاروائی جاری ہے اور کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کو اس میں لوپ کیا جائے گا؟ نادیہ، آئی ایس پی آر کا جو بیان میڈیا کے سامنے آیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب میڈیا کو بیان جاری کیا جا رہا تھا تو خاصی چھان پھٹک کی گئی، اس کو بار بار دیکھا گیا ہوگا. اور جو صحافی آئی ایس پی آر کو کور کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بہت عمیق مشاہدے اور گہرائی کے بعد کوئی بیان جاری ہوتا ہے. آپ اس بیان کو دیکھ لیں تو اس میں مذموم سیاسی عناصر کے ساتھ اور پرتشدد واقعات کے لیے، یعنی یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے فیض حمید کے حوالے سے. تو مذموم سیاسی عناصر ہم کس کو کہیں؟ اگر ہم نواز شریف کی بات کریں تو انہوں نے تو نہ کہیں پہ حملہ کیا ہے، نہ کوئی بدزبانی کی ہے، نہ کوئی آئی ایم ایف کو خطوط لکھے. ان سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کم از کم وہ ان کا ایک اپنا ایک انداز ہے، ایک مہذب انداز سے سیاست کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان سے اختلاف ہو سکتا ہے. احمد ولی نے چند دن پہلے سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میرے پردادا نے 34 سال قید کاٹی، میرے دادا نے 14 سال قید کاٹی اور میرے والد نے 8 سال قید کاٹی، کیونکہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات تھے. لیکن کوئی ایک بھی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا کہ ہم نے کبھی کسی سپاہی کی طرف بری نظر سے بھی دیکھا ہو، کیونکہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ہماری عمارتیں ہیں، ہمارے ملک کے ہیں، اور ہم اس کو اون کرتے ہیں. اختلاف اپنی جگہ. تو ظاہر مضمون سیاسی عناصر کس کے لیے استعمال ہوا ہے اور کس طرف اشارہ جا رہا ہے. اور پرتشدد واقعات، تو پرتشدد واقعات تو 9 مئی کے علاوہ کون سے واقعات ہیں؟ یعنی نواز شریف جیل میں تھے تو کون سے پرتشدد واقعات ہوئے تھے؟ زرداری صاحب جیل میں تھے، کوئی پرتشدد واقعات نہیں ہوئے. اختلاف اپنی جگہ تھا. تو ایک بات تو واضح ہے کہ جو فیض حمید کا ٹرائل ہو رہا ہے یا جو چارج شیٹ دی گئی ہے، تو وہ ڈائریکٹ عمران خان کے ساتھ جڑا ہے، یعنی عمران خان کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک تھکاوٹ اور پسپائی بہت نمایاں ہونے لگی ہے، اور خصوصاً جو مسلسل واقعات ہوئے، یعنی ڈی چوک میں 2 بار، یعنی 2 مہینے کے اندر اندر ڈی چوک سے پسپائی، وزیر اعلیٰ یہاں سے بھاگ گئے، بشرا بی بی نے کہا کہ میں آخر تک یہاں بیٹھی رہوں گی، پھر وہ اور علی امین گنڈاپور نکلے کیسے. ابھی رضا بھائی نے جیسے بات کی کہ یہ آخر میں عمران خان کی طرف کہیں پلٹ کرنے جائے، تو میں تو کچھ دن پہلے اس پر ٹویٹ بھی کر چکا ہوں، میڈیا میں بول بھی چکا ہوں کہ اب اس کا سب سے زیادہ خطرہ جو بدتمیزی، بدزبانی کی، جو غیر مہذب انداز تھا، جو غیر سیاسی سوچ تھی، اور وہ سارے اذیت پسند لوگ جو سوسائٹی کے اندر موجود تھے وہ تمام کے تمام پی ٹی آئی کے اندر گھس گئے تھے. میں اس پر بول چکا ہوں کہ اب وہ اپنی جماعت کی طرف پلٹنے لگے ہیں، اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور جب کنٹینر سے نکلے تو ان کے ساتھ باقاعدہ بدتمیزی کی گئی، اور ان کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ آپ ڈی چوک سے آگے بڑے ریڈ زون کی طرف. تو ریڈ زون آگے تو پریزیڈنسی ہے، قومی اسمبلی ہے، سپریم کورٹ ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہے، تو وہ تو حساس علاقہ ہے. علی امین کے ساتھ بدتمیزی ہوئی اور وہ کنٹینر کے اندر گئے تو انہوں نے بشرا بی بی سے کہا کہ یہ تو ہم پھنس گئے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں جو رضا صاحب بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں
کہ اب وہ اپنی جماعت کی طرف پلٹنے لگے ہیں اور عمران خان نکل آئیں گے، اللہ کرے کہ وہ نکل آئے اور وہ معمولی سا بھی ان کی خواہش کے برعکس اقدام کرے تو وہ عمران خان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو وہ نواز شریف کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اور دوسرے لیڈرشپ کے ساتھ کرتے رہے۔ یہ ایک اذیت پسندی ان کے ہاں بہت نمایاں ہو گئی ہے۔ اب ان کے لیے جماعت یا ڈسپلن کوئی اتنی اہم بات نہیں رہی۔ اچھا، یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی جماعت کی طرف پلٹنے لگے ہیں، کون سی جماعت کی طرف پلٹنے لگے، یہ بڑا سوال ہے۔ دیکھیں علی امین گنڈاپور کس جماعت کے نمائندے ہیں؟ علی امین کے ساتھ تو کئی مرتبہ بدتمیزی ہوئی، بلکہ جب لانگ مارچ میں آ رہے تھے تو سوابی انٹرچینج کے قریب ایک بار ان کے ساتھ بدتمیزی ہوئی، وہ کہ وہ اس کی خبر مجھے تھی لیکن میں نے اس کو رپورٹ نہیں کیا میڈیا میں۔ پھر جب سنجانی کے قریب پہنچے اور علی امین نے بشرا بی بی سے وہاں کہا کہ ہمیں ڈی چوک جانے کی بجائے بہت سے خطرات ہیں اور ہم اگر یہاں بیٹھ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور پھر اچھا، بشرا بی بی اس پر غصہ ہوئی تو اس دوران بھی علی امین گنڈاپور کے ساتھ بدتمیزی ہوئی۔ پھر 26 نمبر جہاں پر کچھ فائرنگ ہوئی، ایک گاڑی چڑھ دوڑی تھی اور کچھ رینجرز کی شہادت بھی ہوئی تھی پولیس والوں کی، تو یہاں پر بھی کچھ حالات زیادہ اچھے نہیں رہے علی امین کے لیے۔ اور پھر ڈی چوک میں تو سب کچھ، چونکہ وہاں پر تو میڈیا پرسنز موجود تھے، سارا میڈیا موجود تھا، پھر وہ سب کچھ سامنے بھی آ گیا، تو یہ تو حالت ہے۔ اور جب وہ وہاں سے نکل رہے تھے تو پھر وہ ویڈیو بھی موجود ہے اور کل میں نے اس کو اپلوڈ بھی کیا ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کہ جی، ان کی گاڑی پر باقاعدہ پتھر برسائے جا رہے ہیں، ڈنڈے مارے جا رہے ہیں ان کی گاڑی کو،